بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد معاذ نے انڈیا سے پوچھا ہے، اگر گھر وغیرہ خریدنے کے لیے لون لیا ہو اور اس کو پورا کیے بغیر مر گئے تو کیا ہوگا؟ محمد معاذ بھائی، پورا کیے بغیر مر گئے تو چترول لگیں گے، عذاب قبر بھی ہوگا، آگے جہنم کی آگ بھی ہے۔ قرضہ لے کے مر جانا آسان بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس شخص کا جس پہ قرضہ ہو، جب تک کوئی کفالت نہ لے لیتا، کوئی ذمہ داری نہ لے لیتا، کفیل نہ بن جاتا کہ یا رسول اللہ میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا، تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ اتنا بڑا جرم ہے قرضہ ادا کیے بغیر مر جانا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں الا الدین، سوائے قرض کے۔ تو اس لیے قرض ادا کر دیں۔ باقی اگر کوئی واقعی میں بیچارہ قدرت کی طرف سے حادثہ ہوا اور اچانک مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا، اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت ہی نہ رہی، اس نے پوری کوشش کی تھی لیکن قدرتی حادثہ بھی ہو جاتا ہے نا، ڈاکو آ گئے، آگ لگ گئی گھر میں، سارا پیسہ جل گیا، تو پھر ایسی صورت میں بھی گھر بیچ کے قرضہ ادا کرے۔ لوگ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک صاحب میرے پاس آئے تو ان کا کاروبار میں نا کیا ہوا کہ کوئی نقصان ہو گیا، تو ان کے 2-3 کروڑ روپے کے ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ تو وہ کہنے لگے میں کہاں سے ادا کروں، ایکچولی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اور میں نے کہا آپ کا گھر کتنے کا ہے؟ کہہ رہے 4-5 کروڑ کا ہوگا۔ میں نے کہا بیچ دیں آپ اس کو۔ کہہ رہے ہیں یار میں گھر بیچ دوں، میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، روڈ پہ نہیں آئیں گے آپ کرائے پہ رہیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کی آمدن تو ہے نا، آپ کما تو رہے ہیں، تو آپ کرائے پہ رہیں آپ۔ تو وہ گھر بیچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کو اپنا گھر بیچنا پڑے گا قرضہ ادا کرنے کے لیے، آپ کو اپنا جو کھانے پینے کا معیار ہے وہ گرانا پڑے گا، ضرورت کی چیز رکھیں، باقی سب قرضوں میں ادا کریں۔ اور اتنا پیسہ ختم ہو گیا کہ کرائے کے گھر پہ بھی نہیں رہ سکتے آپ، اور جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی گئے، تو پھر شریعت کہتی ہے بھائی آپ کھانا پینا رکھیں جاری، اور پھر اگر مر گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، پھر بھی آپ کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش پھر بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ آج کل لوگ جو ہے نا گھر ور نہیں بیچ رہے ہوتے، پراپرٹی نہیں بیچ رہے ہوتے، اور قرضہ کھا کے لوگوں کا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر حیرت اس پر ہوتی ہے اسی عمرے پہ عمرے اور حج پہ حج ہو رہے ہیں لوگوں کے قرضوں سے۔ میں نے اپنے دوست کو بلایا، استغفر اللہ میرے بھائی کیا بات کر رہے ہو۔ دیکھو یہ جو برائی کے واقعات ہیں نا، اس طرح نہ بیان کیا کریں، توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا، برائی کے تذکرے سے بھی لوگوں کو اور حوصلہ ملتا ہے برائی کا۔ حرام در حرام ہے جو آپ نے کیا ہے، آپ جا کے پرسنلی کسی مولوی صاحب سے، غریب کی کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، وہ آپ کو جواب دے دیں گے اس کا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا با جماعت نماز میں تاخیر سے شریک ہونے پر رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی نہ پڑھ سکے تو رکعت شمار ہوگی یا نہیں؟ رکعت شمار ہوگی۔ دیکھو اگر امام صاحب رکوع میں تھے اور آپ ابھی رکوع میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی امام صاحب سے مل گئے نا، بلکہ امام صاحب رکوع سے ابھی پورے اٹھے نہیں تھے، اٹھنے لگے اور آپ رکوع میں پہنچ گئے، تو بھی آپ کی رکعت ہو گئی۔ البتہ آپ کو رکوع میں کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کے بقدر رہنا واجب ہے، تاکہ رکوع کا جو واجب ہے وہ اطمینان سے ادا ہو جائے۔ لیکن آپ نے اگر جلدی اٹھ گئے تو غلط کیا، ناجائز کیا، لیکن چونکہ امام کے پیچھے نماز بہرحال آپ کی ہو گئی، مگر آپ کو چاہیے کہ کم از کم 1 دفعہ رکوع میں رہیں، یعنی 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی کے بقدر رکوع میں رہیں آپ، چاہے امام اٹھ ہی گیا ہو۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ظہر کے فرض سے پہلے کی 4 سنتیں رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی یا پہلے 4 سنتیں پڑھ کر پھر 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی، اور ان 4 سنتوں کی نیت کیا کرنی ہوگی؟ دیکھیں نیت تو یہی ہے دل میں کہ 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں ظہر کی، بس یہ نیت کافی ہے، جو کہ ہوتی ہی ہے دل میں عام طور پہ۔ باقی پہلے 4 سنت پڑھنی ہے یا پہلے 2، تو کسی بھی طرح پڑھ لیں صحیح ہے، چاہیں تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیں پھر 2 پڑھیں، چاہیں تو پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھیں، تاکہ ترتیب جو 2 سنتوں کی ترتیب ہے وہ ساقط نہ ہو، یعنی وہ خراب نہ ہو، کیونکہ اب پہلی 4 سنتیں تو آپ نے ڈیلے کر ہی دی ہیں نا، تو اب وہ 2 سنتوں کو تو ڈیلے نہ کریں، 2 سنتیں پہلے پڑھ لیں بہتر ہے، اور پھر 4 سنتیں پڑھ لیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنت اگر کسی کی رہ جائیں
تو وہ بھی سنت مؤکدہ ہی رہتی ہیں، وہ ظہر کے بعد پھر پڑھنی پڑیں گی۔ عبد المعید صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں، میں آن لائن اسٹور پر گھڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو میں ہول سیل سے وہ واچ خریدتا ہوں اور کسٹمر کو ڈیلیور خود کرتا ہوں۔ پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں تو صحیح طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، جب کسٹمر آرڈر کیا کریں نا تو آپ کسٹمر کو ڈن نہ کیا کریں۔ آپ کسٹمر کو کہیں میں تمہیں یہ چیز بیچوں گا، یہ نہ کہیں کہ میں نے بیچ دی، بلکہ کہیں میں یہ تمہیں لا کے دوں گا، میں تمہیں بیچوں گا یہ۔ اس کے بعد پھر جب آپ مارکیٹ سے خریدیں وہ، پھر کسٹمر سے دوبارہ کہیں، فوراً ڈیلیوری نہ کریں، بلکہ کسٹمر کو دوبارہ آفر کریں، بھائی یہ چیز ہے، اب آپ بتاؤ اتنے کی خریدتے ہو یا نہیں خریدتے؟ خریدتے ہو تو میں پہنچا رہا ہوں، نہیں خریدتے تو بتا دو۔ تو نئے سرے سے دوبارہ اس سے بیع و شراء کا معاملہ کریں، کیونکہ جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے، شرعاً آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ بیچنے کا وعدہ کرنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نئے سرے سے اس کو بیچیں جا کے دوبارہ سے۔ تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی لے آؤ گھر پہ، تو آپ لے جائیں اس کو، پھر بیچ دیں، دے دیں اس کو، اس طرح سے یہ جائز ہو جائے گا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی۔ اچھا بھائی، اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر نماز پڑھ لی اور بعد میں جب موبائل میں صحیح سے دیکھا تو پتہ چلا کہ غلط رخ پر نماز پڑھ لی ہو، تو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں جی، وہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ رخ 45 ڈگری تک تھا، یعنی مثال کے طور پر قبلہ اصل میں ادھر تھا یوں، اور آپ نے یوں پڑھ لی، تو یہ 45 ڈگری ہے، تو 45 ڈگری تک بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے جب بعد میں دیکھا کہ جو صحیح قبلہ تھا وہ 45 ڈگری سے بھی دور تھا، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا بھائی، آمنہ صاحبہ لاہور سے، میں آن لائن ویب سائٹ پر پروڈکٹس بیچتی ہوں۔ ویب سائٹ کا اکاؤنٹ میں نے حرام پیسوں سے خریدا تھا، لیکن اس پر پروڈکٹس حلال پیسوں کی لگائی تھیں، تو میری اس سے ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اگر حرام ہوگی تو اس کمائی کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے ناجائز کام کیا کہ حرام پیسوں سے اکاؤنٹ خریدا آپ نے، یہ تو ناجائز کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی، کیونکہ آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو پروڈکٹ خریدتی ہیں وہ حلال پیسوں سے یا حرام پیسوں سے، کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اکاؤنٹ کے نہیں مل رہے پیسے، آپ کو پیسے جو مل رہے ہیں وہ پروڈکٹ کو بیچنے کے مل رہے ہیں۔ تو پروڈکٹ اگر حلال ہے یا حلال پیسوں سے خریدی گئی ہے تو اس کی آمدن بھی حلال ہے۔ پروڈکٹ حرام ہے، جیسے شراب بیچ رہی ہیں آپ، تو اس کی آمدن بھی حرام، یا پروڈکٹ تو حلال ہے لیکن وہ خریدی آپ نے حرام پیسوں سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کھجوریں خریدی ہیں، ہے وہ حلال چیز لیکن حرام پیسوں سے خریدی ہیں، تو اس کھجور کی آمدن حرام ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے پروڈکٹ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ حلال پیسوں سے بنایا یا حرام پیسوں سے۔ آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہی ہیں وہ آپ نے حلال پیسوں سے خریدی یا حرام پیسوں سے۔ اس کی مثال ہے، جیسے آپ نے کوئی دکان پہ قبضہ کیا اور پھر آپ نے اس پہ موبائل بیچا، تو وہ قبضہ بھی حرام ہے، اس میں آپ کا رہنا بھی حرام ہے، لیکن موبائل کی جو قیمت ملے گی، چونکہ موبائل چوری کا نہیں ہے، تو موبائل کے جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو حلال ہوں گے۔ ہاں، موبائل ہی چوری کا ہو پھر اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے بیچیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کی آمدن حلال ہے۔ البتہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں حرام پیسوں سے خریدا تھا تو اس کو، اس گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ استغفار بھی کریں، اور جتنے پیسے آپ نے اکاؤنٹ میں لگائے تھے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر، کہ وہ حرام پیسے میں نے کسی غریب فقیر کو یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں ایک جرمانے کے طور پر، کہ بھئی وہ تاکہ میرے جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ حلال ہو جائے۔ تو اب توبہ استغفار بھی کریں اور اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں، تو وہ اکاؤنٹ بھی پھر حلال پیسوں ہی کا کہلائے گا۔ مرسلین شاہ انڈیا سے، مجھے ہمیشہ ایک سپنا آتا ہے
جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں ناپاک ہوں. یہ تقریباً 1 سال سے ہو رہا ہے. اس سپنے کو آنے دیں. سپنا آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آنے دیں. جتنا اس کو سوچیں گے تو یہ سپنے اور زیادہ آئیں گے, بلکہ یہ بڑھیں گے, پھر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ, اس لیے آنے دیں. آنے سے کچھ بھی, کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میرا ایک دوست ہے, وہ مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیا ایسے میں مجھے اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یا اس سے دوری اختیار کر لی جائے؟ آپ کو دوست سے کتنی دوستی ہے, کن بیسس پر ہے, وہ تو آپ جانیں. تو دوستی ختم کرنا یا نہ کرنے کا مشورہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ کو اگر اس دوست سے دوستی کی وجہ سے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے پھر ختم کر دینی چاہیے. دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے, جاری رکھیں. البتہ وہابیوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, نماز کوئی بھی شخص توحید پرست ہو اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مانتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے, چاہے عمل میں وہ خراب ہی کیوں نہ ہو. تو اور کوئی بھی شخص جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا منکر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے, جیسے قادیانی ہے, تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کوئی شرک کر رہا ہے, واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے حاضر ناظر ہیں, مشکل کشاں ہیں, اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرتا, صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ بھائی نبی یہیں سے ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اسباب سے ہٹ کے بھی اختیارات دے رکھے ہیں. تو وہ جو ہے وہ پھر مشرک ہے, چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, کوئی بھی یہ عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہی ہوگا. تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو ہر مسلم مومن موحد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, غیر مسلم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. البتہ اپنے اختیار سے امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے. نماز ہو جانا الگ چیز ہے, لیکن کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے تو اپنے اختیار سے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. امام ہمیشہ نیک لوگوں کو بنانا چاہیے. ارشل خان بھوپال سے, صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ساری کاپیاں جلا ڈالی تھیں, تو پھر ہمارے پاس قرآن موجود کیسے ہے؟ آپ نے آدھی بات کہی ہے, آپ پوری نہیں کی. صحیح بخاری ہی میں الفاظ ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا. ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن صحابہ کرام لکھتے تو ہر ایک کے پاس اپنا ایک مجموعہ تھا, چمڑوں میں, ہڈیوں پہ, کاغذ پہ, کوئی بھی چیز ہوتی تھی جو اس دور کا کاغذ تھا تو وہ لکھا کرتے تھے اور جمع کرتے تھے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سب کو ایک جگہ جمع کیا, لیکن ترتیب ہر ایک کے پاس اپنی تھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی ترتیب تو آپ نے بتائی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کی ترتیب میں کوئی خاص ہدایات نہیں دیں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو مسودہ تھا اس میں یہ ممکن ہے کہ سورہ آل عمران بعد میں ہو, سورہ نساء بعد میں ہو, سورہ آل عمران بعد میں ہو, سورہ نساء پہلے ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسودہ تھا, جو مصحف تھا, اس میں آپ نے سورہ فلق سورہ ناس لکھی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے بھائی اس کو کتاب کی شکل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس یاد ہوتی ہے. تو لیکن حضرت عثمان کے دور میں حضرت حذیفہ بن یمان نے مشورہ دیا کہ بھئی اس طرح جب امت پھیلے گی تو وہ دیکھے گی ان کے پاس قرآن الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے, ان کے پاس الگ ترتیب سے لکھا ہوا ہے, تو امت میں جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے حکومتی سطح پہ ایک ترتیب پہ قرآن کو جمع کیے جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جو بھی قرآن کے عالم تھے, حافظ تھے, ان کو جمع کیا اور سورہ فاتحہ, پھر سورہ بقرہ, پھر سورہ آل عمران, پھر سورہ نساء, اس ترتیب سے جو ہمارے پاس ہے نا, اس ترتیب سے قرآن مجید کو آپ نے جمع کیا. اس پہ سب صحابہ جمع ہو گئے, سب نے اس کو درست مانا, اجماع ہو گیا اس کے اوپر. پھر جو باقی جو لوگوں کے پاس جمع تھے دوسری ترتیبوں سے, وہ بھی ٹھیک تھی, ان کو جلا دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے بعد میں. تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا ہے حضرت عثمان نے یہ کام, یہ قرآن کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کیا. حضرت عثمان نے ایک نسخہ اپنے پاس رکھا, ایک دمشق میں بھیجا, مختلف ملکوں میں بھیجا, پھر اسی کی لوگوں نے کاپیاں بنائیں اور آج ہمارے پاس وہی چلا آتا ہے. تو کسی بھی صحابی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جمع کیے قرآن پہ اعتراض نہیں ہوا کہ نہیں یہ تو آپ نے قرآن بدل دیا. سارے صحابہ نے مانا. ہاں یہ ضرور تھا کہ بعض صحابہ نے کہا ہم نے جو اپنی ترتیب سے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیں گے آپ کو, تو وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مصحف حضرت عثمان کے حوالے نہیں کیا,
لیکن حضرت عثمان کے مصحف کو بھی انہوں نے درست مانا، تو تاکہ ایک ترتیب جو ہے نا وہ ترتیب میں خلل نہ ہو، تو وہ آج ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، تو یہ قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اسی وجہ سے قرآن محفوظ ہو گیا، ورنہ کیا ہوتا کسی کے پاس سورہ آل عمران بعد میں ہوتی، سورہ نساء پہلے ہوتی، تو وہ پھر کہتے تمہارا قرآن الگ ہے میرا قرآن الگ ہے، اس پہ لڑائیاں جھگڑے ہوتی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سورہ بقرہ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس قرآن کون سا ہے، حضرت عائشہ لے کر آئیں، تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ صورت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس فلاں جگہ پہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ صورت تم فلاں مقام پہ تمہارے پاس موجود ہے، میرے پاس فلاں مقام پہ، اس سے ہوتا کیا؟ صورت تو پوری موجود ہے نا، اور صورت کے اندر جو آیتیں ہیں وہ تو اسی ترتیب سے ہیں۔ تو شروع میں اس کو کوئی یعنی نامناسب نہیں سمجھا گیا، لیکن بعد میں اس کو مناسب سمجھا گیا کہ بھئی ایک ہی ہونا چاہیے، ترتیب بھی ایک ہی ہونی چاہیے، جو دو دفتین کے درمیان جو ہے نا ایک ہی ترتیب پہ قرآن ہونا چاہیے۔ پھر لکھنے کے طریقے میں بھی اختلاف تھا، جیسے تابوت کا لفظ بعض لوگ گول تا سے لکھتے تھے، بعض لمبی تا سے لکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور طریقوں سے لکھا ہوا تھا، نبی کی موجودگی میں وہ سب طریقے ٹھیک تھے، لیکن حضرت عثمان نے کیا آرڈر دیا کہ بھئی ایک ہی طریقے پہ لکھا جائے گا، اور جب اختلاف ہوگا تو قریش جس طریقے سے لکھتے ہیں اس طریقے پہ لکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے تابوت کو لمبی تا سے لکھا گیا، کیونکہ قریش جو تھے، حجاز والے جو تھے، وہ لمبی تا سے لکھا کرتے تھے، تاکہ لکھنے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ حضرت عثمان نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا، اور گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوا، سب صحابہ نے اس کو سراہا، اور اسی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے نسخے تھے جلا دیے گئے، جلانا قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، قرآن کو معاذ اللہ ضائع کرنے کے لیے نہیں تھا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ انکار کر رہے ہیں، نہ طلاق سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں، نہ خلا نامے پر دستخط کر رہے ہیں، اور نہ ہی کورٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اور میرے گھر والے میرا ساتھ نہیں دے رہے، کیا میں بنا طلاق سرٹیفکیٹ یا خلا سرٹیفکیٹ کے دوسرا نکاح کر سکتی ہوں؟ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں مفتی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تو میرے فتوے سے آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی، اور اگر آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو پھر آپ جانیں اللہ جانے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر بیوی نے اپنے کانوں سے ہوش و حواس کی حالت میں بالکل جاگتی حالت میں شوہر سے سنا کہ شوہر نے ہوش و حواس میں 3 دفعہ طلاق دی ہے، تو پھر وہ بیوی اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے۔ شوہر بعد میں مکر گیا تو جج تو شوہر ہی کا ساتھ دے گا، وجہ اس کی یہ کہ عورت سے وہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، عورت کے پاس تو گواہ نہیں ہے، تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو کورٹ تو یہی کہے گی بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ 3 طلاقیں دی ہیں، تو شوہر سے قسم اٹھوائی جائے گی، اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے تو کورٹ ایسے موقع پہ ظاہر پہ ہی فیصلہ کرتی ہے، تو وہ مجبور ہے کورٹ۔ تو لیکن اللہ اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے اور وہ شوہر مکر گیا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا وہ، تو بہرحال آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہے۔ تو اب آپ کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو آپ اپنے شوہر سے جان چھڑائیں۔ تو اگر وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں بنواتا یا وہ کورٹ سے خلا بھی نہیں دیتا تو پھر آپ یک طرفہ خلا بھی ایسے موقع پہ لے سکتی ہیں، یعنی کورٹ میں کیس کریں، کورٹ خلا کی ڈگری پکڑائے آپ کو، تو وہ اس بیس پہ آپ کے لیے جائز ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے یک طرفہ خلا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے ٹھیک اس لیے ہوگا کہ تو آپ نے ڈاکومنٹ بنوانے ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ویسے ہی آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی طرح سے عورت اپنی جان شوہر سے چھڑا سکتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ چھڑائے، کیونکہ وہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو آپ جانیں اللہ جانے، میں نے ظاہر کے مطابق یعنی آپ کی بیان کو درست مان کے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ عورتیں اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، شوہر نے طلاقیں دی نہیں ہوتی لیکن وہ جھوٹ بول دیتی ہیں، غلط بیانی کر دیتی ہیں کہ شوہر نے دی ہے طلاق، پھر وہ مفتی کا فتویٰ دکھاتی ہیں، دیکھو میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں اور مکر گیا ہے وہ، تو مفتی نے مجھے فتویٰ دیا ہے کہ میں کورٹ سے خلا لے سکتی ہوں۔ تو بھائی مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا، اگر واقعی آپ نے اپنے شوہر کے منہ سے 3 طلاقوں کا لفظ سنا ہے تو پھر آپ کے لیے کسی بھی طرح سے جان چھڑانا جائز ہے، تو آپ کورٹ سے ایسے موقع پہ خلا لے سکتی ہیں، چاہے شوہر عدالت میں آئے نہ آئے، یک طرفہ خلا لے کے آپ جان چھڑائیں اور عدت کے بعد کہیں اور شادی کریں آپ۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے وہ،
اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی ہیں اور مکر گیا ہے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کی فکر کر رہا ہے وہ. طلاق کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے کہ آپ زبان سے نکالیں اور بولیں میں نے دی نہیں ہے. مرد بھی ایسی حرام حرکتیں کرتے ہیں, ایسے بھی کیس آئے ہیں, بعد میں ہم نے کراس کویشچن کیا تو پتہ چلا مرد جھوٹ بول رہا ہے. تو بعض دفعہ عورت غلط بیانی سے کام لے رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ مرد کمبخت طلاق دے کے مکر جاتا ہے. تو طلاق کے معاملے میں جہاں بھی اللہ نے طلاق کے حکام بیان کی, اللہ نے کہا تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو, یہ اللہ کی لمٹ ہے. تو اس کو آپ اس باؤنڈری کو کراس نہ کریں. اگر زبان سے دی ہے تو مانیں شوہر کہ ہاں میں نے دی ہے. رمیز صاحب کینیڈا سے. اور ویسے یہ ذہن میں رکھے 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے. مرد کے لیے اکٹھی 3 طلاقیں دینا یہ ناجائز اور گناہ کا عمل ہے, اور ایسے مرد واجب التعزیر ہے. رمیز صاحب کینیڈا سے. نماز میں شروع کی تکبیر میں اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور کلمات کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد شیبانی نے اس کی اجازت دی ہے, وضاحت فرمائیے. امام صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کلمے سے نماز آپ شروع کریں. انہوں نے صرف یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر اللہ اکبر کے سوا کوئی بھی تعظیم کا لفظ استعمال کرتا ہے, اللہ اعظم کہہ دیتا ہے, تو بھی نماز ہو جائے گی. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیا اور نماز قائم کی. تو وہ کہتے ہیں اس سے تکبیر تحریمہ مراد ہے, یعنی اللہ کا نام. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کسی بھی طرح سے اللہ کا نام لے لے تو نماز میں داخل ہو سکتا ہے. کیونکہ امام صاحب ہمیشہ قرآن کو حدیث پہ ترجیح دیتے ہیں, اور حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جس سے حدیث قرآن کے مطابق ہو جائے, نہ یہ کہ قرآن میں تعویل کر کے اس کو حدیث کے مطابق کرتے ہیں. ہر فقی کا اپنا اصول ہوتا ہے, تو امام حنیفہ کا یہ اصول ہے. لیکن انہوں نے حدیث پر بھی عمل کیا, کیونکہ حدیث میں ہمیں اللہ اکبر ملتا ہے, اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ تکبیر کا لفظ واجب ہے, یعنی جائز نہیں ہے کہ آپ تکبیر کے علاوہ کوئی لفظ چھوڑ کے آپ نماز میں داخل ہوں, کیونکہ حدیث میں یہی حکم ہے. تو لہذا آپ کو اللہ اکبر کہہ کے ہی نماز میں داخل ہونا پڑے گا. تو فرض تو ادا ہو جائے گا آپ کا, لیکن آپ کو سنت چھوڑنے سے حرج واقع ہوگا کہ سنت کے مطابق آپ نے کیوں نماز نہیں پڑھی ہے. تو تکبیرها التحریم و تحلیلها التسلیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز میں داخلے کے لیے تکبیر کہنی ہے اور نکلنے کے لیے سلام کہنا ہے. تو اس طرح قرآن و حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ امام صاحب کی نظر میں یہ جائز ہے کہ آپ اللہ اکبر کے علاوہ بھی نماز میں داخل ہو سکتے ہیں, کوئی بھی لفظ بول دیں, تو اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا فرض ادا ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جائز کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے, تو بالکل غلط ہے. امام صاحب بھی حدیث ہی کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے, اور لوگوں کو فقہ حنفی میں ترغیب بھی یہی ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہونا ہے. تبھی جتنے بھی حنفی عالم ہیں, علماء ہیں, عوام ہے, خود امام حنیفہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد, وہ سارے اللہ اکبر کے ذریعے ہی نماز میں داخل ہوا کرتے تھے. تو امام صاحب کے اس قول کا سہارا لے کے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اکبر کے لفظ کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کرے, اللہ اعظم کہے یا کوئی اور لفظ کے ذریعے نماز میں داخل ہو, کیونکہ امام صاحب کی بات کا جو مطلب ہے وہ میں نے بیان کر دیا. انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کسی پر کالا جادو ہو تو کیسے پتہ چلے؟ تو پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان جادوگروں کے پاس آپ جاؤ گے تو پتہ چلے نہ چلے اور 2-4 لوگوں پہ اور جادو ہو جائے گا. اس کا حل یہ ہے, دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بہت پرانی بات ہے, میری بچی بیمار تھی تو میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا. تو چائلڈ اسپیشلسٹ نے کیا مجھے ایک ٹیسٹ لکھ کے دے دیا کہ یہ ٹیسٹ کرا لیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ ٹیسٹ کرانے کے بعد کون سی دوا دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا اگر اس ٹیسٹ میں یہ بیماری آ گئی تو یہ میڈیسن دوں گا. تو میں نے کہا اگر ٹیسٹ میں یہ بیماری نہیں آئی تو انہوں نے کہا میڈیسن پھر بھی یہی ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ کرائیں. پھر بات صحیح ہے آپ کی. انہوں نے کہا اصل میں لوگوں کو تسلی کے لیے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے کہہ دیا. تو بات یہی ہے کہ بھائی جب ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی میڈیسن اور علاج وہی ہے, ٹیسٹ کرانے سے پہلے بھی وہی ہے, تو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جادو ہو یا نہ ہو علاج ایک ہی ہے اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں, آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں, پانی کی چھینٹیں ماریں آیت الکرسی پڑھ کے. آپ کا اثر نہیں ہو رہا, کسی نیک آدمی کے پاس جائیں, عامل یا جادو کا علاج کرنے والے کے پاس نہیں جانا آپ نے. تو مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں, کسی بھی نیک آدمی کے پاس چلے جائیں, حضرت اس پہ دم کریں, صبح شام دم کروائیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہو تو صبر کریں. ہر بیماری کا اللہ نے دنیا میں علاج رکھا ہے, لیکن اس کا علاج ہر ایک کو پتہ نہیں ہے. بہت سی بیماریاں لا علاج, عملی طور پہ لا علاج ہیں وہ.
تو اب کینسر ہو جائے کسی کو تو نہیں ہو علاج ہوتا بھائی، اب یہی ہے کہ بس صبر کرو، اللہ ہی ٹھیک کر دے گا تو ٹھیک کر دے گا۔ تو جادو کا علاج اللہ نے نازل کیا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ، یہ سب جادو کے علاج کے لیے ہیں۔ تو یہ شرعی رقیہ جسے کہا جاتا ہے، یہ پڑھیں آپ کا اثر نہیں ہو رہا، کسی سے نیک آدمی سے دم کروا لیں۔ اس سے آگے آپ جانے کی کوشش کریں گے تو بیڑا غرق ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وقتی فائدہ ہوگا لیکن پوری نسل جنات چڑیل بھوتوں سے برباد ہو جائے گی آپ کی، اور پھر مجھے غصہ آنے لگتا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا برباد ہوتے ہوئے لوگوں کو۔ تو اس لیے بس اتنا کریں آپ، ٹھیک ہو جائے صحیح ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی جادو ان لوگوں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو جادو کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، اور جو لفٹ زیادہ کراتے ہیں ان کا کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ الجھے ہی رہتے ہیں اس میں۔ جب ہمارے نبی کو اللہ نے علاج بتا دیا سورہ فلق، سورہ ناس، تو جو میڈیسن اللہ نے بتائی ہے وہ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ لیکن بعض لوگوں کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں عاملوں کے پاس۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میں نے 9 سال بیوگی کی حالت میں گزار لی۔ اب 4 مہینے پہلے میرے مرحوم شوہر کے کزن نے مجھ سے نکاح کیا، وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں، انہوں نے مجھے کرائے کا گھر بھی لے کر دیا، لیکن اپنی پہلی بیوی کے کہنے پر میرے ساتھ رات نہیں گزارتے۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک رات بھی نہیں رکے۔ میں بول بول کر تھک گئی ہوں کہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں، مجھے میرا حق دو۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل وہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا، قیامت کے دن فالج زدہ حالت میں آئے گا۔ تو اصل میں مرد کے بچے نہیں رہے ہیں، کم بخت آدمی کو آدمی بننا چاہیے۔ بھئی پہلی بیوی آپ کو روک رہی ہے، آپ بولو نہیں روک سکتی، آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں، کیا بگاڑ لے گی وہ آپ کا، کیا کر لے گی آپ کا؟ تو بدماش بنو یار ایسے موقع پہ۔ ویسے ذرا سی چیزوں میں ایسے بدماش بنے ہوتے ہیں، لگتا ہے محلے میں اس سے بڑا دادا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور جائز باتوں میں، واجب باتوں میں، شریعت کے معاملے میں بالکل بزدل بنا ہوتا ہے۔ تو آپ کے شوہر کو چاہیے پہلی بیوی کا پورا حق ادا کریں، اور ان کو بولیں میں نے دوسری شادی کر لی ہے، میں اس کو اتنا ہی ٹائم دوں گا جتنا آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کے بھی وہی حقوق ہیں جو آپ کے، رہنے رہو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ لوگ مجھے انہی باتوں پہ کہتے ہیں آپ گھروں میں طلاقیں دلوا رہے ہو۔ بھائی صاحب میں طلاقیں دلوا رہا ہوں، لیکن ان طلاق یافتہ عورتوں کی شادیاں بھی پھر ان بیانات سے میں ہی کروا رہا ہوں۔ ایک بیوہ کی شادی بھی تو ہو گئی نا اس چکر میں کہ مرد نے دوسری شادی کی ہے۔ لیکن اب مرد کو چاہیے انسان کا بچہ بنے اور جو ہے وہ آدمی پن دکھائے، اپنا آدمی پن۔ اس پہلی بیوی کو بتا دے شوہر میں ہوں تم نہیں ہو، تو میں اس کا حق ادا کروں گا، میں نے اس سے شادی کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آؤں کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہو اور دنیا میری اس حیثیت کو دیکھے یہ دیکھو یہ 2 شادیوں والا آ رہا ہے۔ تو اس لیے عدل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ہدایت دے آپ کے میاں کو۔ ایک عورت نے بیچاری نے پہلے 9 سال تنہائی میں گزار دی، اب اس کو ایک آسرا ہوا ہے تو اس کو تو اس کا حق دو نا، پہلی کو بھی حق دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اس کو بھی حق دو جو آپ نے دوسری شادی کی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی لڑکی کے باپ یا ولی نے اس کی زبردستی شادی کرا دی ہو تو کیا وہ لڑکی زبردستی شادی کی بنیاد پر شرعی خلا لے سکتی ہے؟ دیکھو زبردستی شادی کا مطلب اگر یہ ہے کہ لڑکی نے قبولا ہے تو پھر قبولا تو ہو گئی شادی، قبولنا ہی نہیں چاہیے نا۔ نکاح، طلاق اور غلام کا آزاد کرنا، اس میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے۔ زبان سے ورڈنگ ہو گئی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں راضی نہیں تھا، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس طرح تو پھر ایک دین مذاق بن جائے گا۔ طلاقیں دیں گے لوگ، بولیں گے میں دل سے راضی نہیں تھا، ایکچولی مجھ پہ دباؤ تھا۔ دولہا قبولے گا، بعد میں بولے گا یار میں تو ویسے ہی قبول لیا، میرے تو ابا کا دباؤ تھا۔ تو اس لیے اگر لڑکی نے زبان سے قبولا ہے تو پھر یہ شادی ہو گئی۔ ہاں ماں باپ، اس کے والد گناہگار ضرور ہوا ہے کہ بچی کو فورس کیوں کیا آپ نے، اس پہ دباؤ کیوں ڈالا، کیونکہ جب عاقل بالغ لڑکی ہو تو اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس لیے یہ نکاح بہرحال ہو گیا، اگر باپ نے نکاح کرایا ہے اور لڑکی نے قبولا ہے اس نکاح کو، تو اب لڑکیاں بھی ایسا کرتی ہیں نا، بھائی آپ کو لگ رہا تھا زبردستی ہے تو اب آپ کورٹ سے خلا لینے کی ہمت آپ میں پیدا ہو گئی، اس وقت یہ ہمت کیوں نہیں کی کہ نہیں قبول ہیں آپ بول دیں بھائی مجھے قبول نہیں ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ تو اب اس وقت تو قبول لیا گھنا بن کے، اب بعد میں کہہ رہی ہیں کہ جی میں عدالت سے، تو عدالت سے خلا لینے میں ماں باپ ناراض نہیں ہوں گے؟ لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہم نے زبردستی قبول ہے کہ ابا یہ ہو جاتا، ابا بے ہوش ہو رہے تھے، ابا کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا، ابا کو یوں ہو رہا تھا، ابا کو یوں ہو رہا تھا، تو اب کیا ہوگا ابا کو شادی کے بعد جب آپ خلا لوگی؟ تو پہلے ہی ڈٹ جانا چاہیے۔ بہرحال ماں باپ تو گناہ گار ہوئے ہیں زبردستی کر کے، لیکن اب نکاح ہو گیا ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور باقی یہ کہ خلا شوہر سے لے سکتی ہیں اگر شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے، یعنی کورٹ سے خلا لے سکتی ہیں، لیکن وہ جب ہی کنسیڈر ہوگا جب شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کرے گا۔
اگر شوہر واجب حقوق ادا کر رہا ہے تو یک طرفہ خلا نہیں ہوتا. ہاں اگر شوہر آپ کے بیسک حقوق ہی ادا نہ کر رہا ہو تو پھر ایک شرعی پروسیس کے تحت آپ کورٹ سے بھی خلا لے سکتی ہیں, کورٹ اگر اس پروسیس کا خیال کرے. نصر اللہ صاحب افغانستان سے, سنا ہے کہ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز حلال سمجھ کر پڑھے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرے تو کیا اس کا نکاح بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا؟ اس طرح اگر کوئی عورت اسلام سے پھر جائے تو کیا وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی؟ اور دوبارہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں اس کو اپنے شوہر کے ساتھ تجدید نکاح کرنا ہوگا؟ ذرا تفصیل سے بتائیے. اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اور نماز کی توہین کی نیت سے, مذاق کے لیے, تو پھر تو یہ کفر ہے اور نکاح بھی ٹوٹے گا اس سے. اسی طرح کوئی عورت اسلام سے نکل گئی, صاف لفظوں میں, ایسی ہوائی باتیں نہ ہو, واضح طور پر اس نے اسلام کو چھوڑا ہو یا کلمہ کفر واضح لفظوں میں کہا ہو, تو وہ اس کا نکاح واقعی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے. تجدید نکاح ضروری ہے, مگر ایسی عورت جب تک شوہر طلاق نہ دے کہیں اور نکاح کر نہیں سکتی ہے, خوب سمجھ لیں. البتہ شوہر بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا, تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان کے درمیان, تو اس پر توبہ بھی لازم ہے اور نکاح کی تجدید بھی لازم ہے. عبد الواسع منڈی بہاؤالدین سے, یوٹیوب چینل کو مونیٹائز کروانے کے لیے, واچ ٹائم پورا کرنے کے لیے اگر میں اپنی ہی ویڈیو کو بار بار دیکھوں تو مونیٹائز ہونے کے بعد میری کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ کمائی کا تعلق تو اس ایڈ سے ہے جو ایڈ اس پہ چلتے ہیں. اس کے بارے میں میں نے تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا ہے, پرسوں میرے چینل سے اپلوڈ ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں. اس کا تعلق صرف اس سے ہے کہ وہ ایڈ اس میں حلال پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا حرام پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. باقی واچ ٹائم پورا کرنے کے لیے آپ اپنی ہی ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہ آئی ڈی چیک ہو رہی ہوتی ہے یوٹیوب میں کہ کتنی آئی ڈیز سے دیکھا گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک نامناسب حرکت تو ہے کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک طریقے سے, لیکن اس سے آمدن حرام نہیں ہوگی. ریان صاحب کراچی سے, سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کیا دوبارہ سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں جی, ایک دفعہ سجدہ سہو ساری غلطیوں کے لیے کافی ہے. اسرار اللہ خان حیدرآباد انڈیا سے, فرض نماز پڑھنے کے بعد سجدے کی جگہ ہاتھ رکھ کر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قبر میں اجالا ہوتا ہے, یہ بات درست ہے یا نہیں؟ نہیں, میرے علم میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے. کسی کے علم میں ہو تو وہ ریفرنس کے ساتھ بتائیں, ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی ایسی کوئی حدیث. خالد صاحب بلوچستان سے, ایک عورت حاملہ تھی, اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, 2 مہینے بعد زچگی ہو گئی, عدت کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. بس زچگی ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی, بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور ڈیتھ کے اگلے ہی لمحے عورت کے بچہ پیدا ہو جائے تو اسی لمحے عدت ختم ہو جاتی ہے. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا, میرے بہنوئی نے دوسری شادی کی اور شادی کے 3 دن بعد 15 دن کے لیے عمرہ کرنے چلے گئے, اور ان کا کہنا ہے کہ سفر کا وقت باری میں شمار نہیں ہوتا, جبکہ پہلی بیوی کا مطالبہ ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے 3 دن اور 5 اور 15 دن عمرے کے, یعنی کل 18 دن پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے چاہیے, جبکہ بہنوئی صاحب اس پر تیار نہیں ہے, رہنمائی فرمائیں. یہ بات درست ہے کہ سفر کا وقت جو ہے باریوں میں شمار نہیں ہوتا, لیکن اگر کسی شہر میں شوہر نے 15 دن اسٹے کر لیا دوسری بیوی کے ساتھ تو پھر وہ 15 کے 15 دن دینے پڑیں گے پہلی بیوی کو, کیونکہ وہ پھر شرعی مسافر نہیں رہا. تو اگر مکہ یا مدینہ میں کہیں بھی 15 دن اسٹے نہیں کیا انہوں نے تو وہ مسافر ہی شمار ہیں, اور سفر کے جو ایام ہیں وہ باریوں میں شمار نہیں ہوتے. فیصل رحمان بھنگا اتر پردیش انڈیا سے, نماز جنازہ میں ایک سلام کرنا کیسا ہے؟ نماز جنازہ میں دونوں طرح سے ثابت ہے, ایک سلام بھی 2 سلام بھی, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے ایک سلام, وہ بھی ٹھیک ہے, 2 سلام بھی ٹھیک ہے. محمد افضل انڈیا سے, مغرب کی باجماعت نماز میں تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے 2 رکعت اگر چھوٹ جائیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد چھوٹی ہوئی رکعت کیسے ادا کریں؟ بہت کنفیوز ہوں, رہنمائی فرمائیں. جناب محمد افضل, اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں, آپ تیسری رکعت میں مغرب میں امام صاحب کے ساتھ آئے ہیں, تو امام صاحب جب اتحیات پڑھ کے سلام پھیریں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہو کے آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے, کیونکہ یہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہوگی. پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے, رکوع سجدہ کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے, اتحیات پڑھنی ہے, پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے, اور پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے, اس میں بھی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملائی, رکوع سجدے کے بعد
آپ نے التحیات درود شریف دعا کے بعد سلام پھیر لینا ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ بھی جائز ہے، وہ یہ ہے، افضل طریقہ تو یہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ آپ نے ایک رکعت پڑھی، امام نے جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائی، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدے کے بعد آپ بیٹھنے کے بجائے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی جائز ہے، اور پھر آخر میں جو ہے تحیات درود شریف پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ اچھا، میں نے پہلے مسئلہ اب مسائل کے سیشن میں یہ بتایا ہے کہ یہ دوسرا طریقہ جائز نہیں ہے، لیکن میں اس سے رجوع کرتا ہوں، بعد میں کچھ علماء نے تنبیہ کی اور کچھ عبارات بتائیں، دلائل بتائے، تو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ تو سب کے نزدیک جائز ہے اور افضل ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ دوسرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو دوسرا بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، تو اس لیے میرا کوئی اس سے پہلے والے کا بیان اس بارے میں ہو تو وہ مرجوع عنہ سمجھیں کہ میں اس سے رجوع کر چکا ہوں۔ شیخ منظور عاصم لاہور سے، میں ایک یوٹیوب چینل کھول رہا ہوں، اس چینل پر میں پیسے کمانے اور دولت سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کروں گا، کیا میں اس چینل پر اپنی شکل دکھائے بغیر اور کوئی نام استعمال کرتے ہوئے یہ جھوٹ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا میں اتنے پیسے کماتا ہوں تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور میں اس چینل سے زیادہ پیسے کماؤں؟ حرام ہے بھائی، ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یوٹیوب چینل کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو مرضی پھینکتے رہیں بیٹھ کے اس پہ، تو ناجائز ہے، یہ جو ہے وہ حقیقت ہے وہی بیان کریں۔ عین اصغر ٹنڈو اللہ یار سندھ، کیا عورت اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ حج عمرہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، دودھ شریک بھائی نام جو ہے وہ ہوتا محرم میں ہی ہے، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ چونکہ اس سے بہرحال وہ جذبات جو سگے بھائی جیسے جذبات ہوتے ہیں نا، جو جن کی ماں باپ ہوں، جو ماں باپ شریک ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بہرحال وہ عنصر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ساتھ حج عمرہ نہ کیا جائے، احتیاط کے بالکل خلاف ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی مفتی عالم اس کو فتنے کے خوف کی وجہ سے جائز قرار نہیں دے گا۔ تو دودھ شریک بھائی بہرحال محرم میں ہے، اس سے پردہ فرض نہیں ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ حج عمرے میں بہت طویل ٹائم گزارنا پڑتا ہے، بہت وقت۔ جوان لڑکا اور جوان دودھ شریک بہن ہو، بلڈ ریلیشن نہ ہو، اس سے صرف دودھ شریک والا ریلیشن ہو، تو 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، 40 دن تک بالکل اس طرح کلوز رہنے سے بہت زیادہ فتنوں کا اندیشہ ہے۔ اس لیے میں اس فتنے کے باعث، کیونکہ حدیث میں بہت سارے احکام کا مدار فتنوں پہ رکھا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہرحال فتنہ ہے، تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ساس بالکل جوان ہو اور داماد بھی بالکل ینگ ہو، عمر ان کی میں زیادہ فرق نہ ہو، تو سعودیہ کے علماء بھی ہیں جن میں بڑی تعداد میں، اور دیگر علماء بھی، وہ ایسی ساس کے ساتھ بھی تنہائی اختیار کرنے سے انہوں نے منع کیا ہے۔ بعض دفعہ ساس اور داماد کی ایج تقریباً برابر ہوتی ہے، اور ساس ینگ ہوتی ہے، داماد بھی ینگ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ محرم رشتہ ہے، ماں کی طرح ہے، لیکن چونکہ سگی ماں بہرحال نہیں ہے، تو اس لیے تنہائی اختیار کرنے کو علماء نے منع کیا ایسی صورت میں۔ اور ہاتھ کا مذاق، جیسے بعض ساسیں دامادوں کو گلے لگا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے منع کیا علماء نے، اگرچہ محرم ہے لیکن بہرحال سگی ماں کی طرح تو نہیں ہے نا، تو تھوڑا سا ریزرو رہنا ضروری ہے تاکہ فتنہ نہ ہو۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ دودھ شریک بھائی اگرچہ سگا بھائیوں کی، یعنی رشتے میں محرم ہونے میں سگے بھائیوں کی طرح ہے، وراثت میں اس کا حق نہیں ہوتا، لیکن محرم ہونے میں سگے بھائیوں کی طرح ہی ہے، تو پردہ اس سے فرض نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا بے تکلف ہونا جس سے فتنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ سفر میں بہت طویل عرصے تک اکٹھے ٹائم گزارنا پڑتا ہے، اس کی میرا خیال ہے کوئی بھی شرعی طور پر عالم اجازت نہیں دے گا۔